Shanta, please. خواتین و حضرات السلام علیکم. ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو، ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. مدد کرنی ہو اس کی یار کی ڈھارس بندھانا ہو، مدد کرنی ہو اس کی یار کی ڈھارس بندھانا ہو، بہت دیرینہ رستوں پر کسی کو ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. بدل دے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کے یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، دیر کر دیتا ہوں میں. خواتین و حضرات، آج جو شخصیت ہماری مہمان خصوصی ہیں، کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ انہیں اس پروگرام میں مدعو کرنے میں، بلانے میں ہم نے کچھ دیر کر دی، لیکن آج ہماری خوش قسمتی کہ وہ ہمارے ساتھ موجود. استقبال کیجئے، تشریف لاتے ہیں ہمارے مہمان خصوصی منیر نیازی. نیازی صاحب، عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا، یہ کیا ماجرا؟ پتہ نہیں، ایک واردات ہے، میرا خیال ہے ایک مرحلے پر جیسے سارے شہر ایک اجتماعی شکل میں ایک جیسے ہو جاتے ہیں، تو اور ان میں جو دلکشی ایک ہوتی ہے مدم ہو جاتی ہے، تو پھر ان میں رہ کر سوائے اکتاہٹ کے اور کیا حاصل ہوتا ہے. گزری واردات بیان کر دی. تو یہ جو اکتاہٹ ہے، یہ کوئی حالیہ واردات ہے یا شروع سے ہی محسوس کی؟ ہو سکتا ہے شروع کی کوئی ایسی ایک تجربہ ہوا ہو، بیان بعد میں ہو. ایک جو چیز آج بیان ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کا بیج بہت پہلے بویا گیا ہو، لیکن دیکھتے ہیں کہ سارے ہی کچھ لوگ اخباروں کی خبروں سے، ان کے اداریوں سے، لوگوں کے آپس میں مکالمات سے، شہروں گلیوں بازاروں میں جیسے کچھ ایک وہی بات اکتاہٹ پیدا کرنے والی، وہ مہنگائی کی نسبت آتی ہے، ایک کیوٹک پولیٹیکل سچویشن کی معرفت آتی ہے، کچھ ایسی بات. یہ آپ کی شاعری میں یہ اکتاہٹ کہیے یا غصہ کہیے یا بغاوت کہیے، ہر جگہ ہمیں نظر آتی ہے. یہ کس چیز سے بغاوت ہے؟ ایک بنے بنائے اسلوب حیات سے ہو سکتا ہے، اس سے بغاوت ہو. ایک شاعری میں جو ڈکشن ہے، کیونکہ اسلوب فن سے بھی بغاوت ہے. اسلوب فن جو ایک نافذ ہے، اس میں تخلیقی ایک دلکشی نہیں دکھائی دیتی، اس سے بغاوت. ایک زندہ رہنے کے جو ڈھنگ ہیں، اسلوب ہیں، ان کو ذرا بہتر ہونا چاہیے تھا. جو موجود ہے اس کو اور زیادہ بہتر ہونا چاہیے تھا. اس موجود سے بغاوت، جو بھی اس کے خلاف پروٹیسٹ کرے گا، بغاوت کا یہی مطلب ہے کہ ہم احتجاج کرتے ہیں اس صورتحال کے خلاف. اچھا، احتجاج تو آپ کی شاعری میں ہمیں ہر دور میں نظر آتا ہے، لیکن شاعری کے ساتھ ساتھ دوسری طرف بھی فکر معاش میں مختلف جہدوں پہ آپ نے کام کیا، اور ان میں سے ایک یہ کہ فلم کے لیے گیت لکھے.
اور بہت مقبول گیت اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم نے دوست ہو، یا وہ جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. یہ گیت ایسے ہیں کہ ان کی ایک لٹری ویلیو بھی ہے. کیا فلم کا جو گیت ہے، جو نغمہ ہے، اس کی لٹری ویلیو ہوتی ہے ایز اے جنرل رول؟ اصل میں ہوا یوں کہ کچھ تو میں نے پہلے لکھے ہوئے تھے. مثلا اس بے وفا کا شہر ہے، یہ میں نے پہلے لکھا تھا. یہ ایک فلم کی سچویشن پر ایک یعنی منطبق ہوا، یا انہوں نے اس کے لیے ایک سچویشن پیدا کی جو فلم کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر تھے، تو اس میں تھوڑی سی چینجز کر کے یہ پہلے لکھے تھے. لیکن کچھ کیوں نہیں بن سکتے؟ ایک چیز کا بیان ہے تو ہم اس کو ایک بہتر طریقے سے بھی بیان کر سکتے ہیں. وہ ان کی سچویشنز فلم کی، ہیرو ہیروئن کی ملاقاتوں سے لے کر وہ ان کے جدائیوں کے گیتوں تک، آلموسٹ ایک جیسے اسٹیریوٹائپ. تو ان میں ذرا ان کو ایک اور ڈھب سے دیکھا اور پھر لکھا. اچھا، اگر یوں سوال میں پوچھوں آپ سے کہ جو ہمارے فلموں میں گیت ہیں یا تھے، ان کو دیکھتے ہوئے کیا وہ ادب کا حصہ ہیں؟ میرا نہیں خیال. شاید پرانے وقتوں میں مثلاً آرزو لکھنوی ایک شاعر تھے، جب ہم بچے تھے تو ان کی فلمیں نیو تھیٹرز وغیرہ میں دیکھتے تھے. یا تو وہ کمپوزر کا کمال تھا، سیگل، پنکج ملک ایسے گائکوں کا، گویوں کا اس میں کمال تھا، یا ان کی اپنی. ابھی ہم نے ان کو آرزو صاحب کو بعد میں نہیں پڑھا، ان کی ایک کتاب دیکھی سریلی بانسری، وہ بھی اچھی لگی. بلکہ اس میں سے ایک شعر شاید مجھے یاد آ رہا ہے، سب کی متیں پلٹ گئیں، سن کی بندھی ہوئی ہوائیں، جی ہی نہیں اداس اداس کرتا ہے بن بھی سائیں. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اچھا، اسی آغاز کے دور میں آپ صحافت کی طرف بھی آئے. ہاں. وہ شوق تھا یا ضرورت؟ ضرورت تھی. سوائے شاعری کے کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور شاعری بہت تیاگ مانگتی ہے. اچھا، یہ اگر قطع کلامی معاف ہو، یہ کب احساس ہوا کہ سوائے شاعری کے کچھ نہیں کرنا؟ یہ کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں. یہ ساتھ ساتھ ایک خیال چلتا رہا، ایک وقت پر آ کر آپ کو وہ روک دیتا ہے کہ یار بس کرو. میں ہوں جو باقی دنیاوی امور تو پھر چلتے رہتے ہیں. پرانے مفکر جتنے تھے ان کے ساتھ بھی وہی بیتا جو میرے ساتھ بیتا، کہ ایک لمحے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ شہر میں نہیں رہنا، کہیں جنگلوں میں چلے جانا ہے، پہاڑوں میں چلے جانا ہے، یا شہر کے اندر ہی ذرا حدوں پر ایک تکیہ سا. آپ نے بھی یہ کیا نا کہ شہر میں رہے، لیکن کوشش یہی رہی کہ شہر سے دور رہے. ایک سوچنے کے عمل میں تو یہ ہوتا ہے، پھر یہ تو بکھر جاتا ہے آدمی. جب ایک یکسوئی نہ ملے گی تو اس کے خیالات منتشر ہو جائیں گے. اس کو رزق حاصل کرنے کے لیے اس معاشرے میں جن اذیتوں سے ذہنی روحانی کرب سے گزرنا پڑتا ہے، تو وہ جیسے ڈیمیج بھی کرتا ہے لیکن اس کے کریٹو پروسیس کو مہمیز بھی کرتا ہے. تو کچھ دیر تو پھر رہنا ہوا، لیکن اس کے بعد سب کو ایک علیحدہ جا کر ایک علیحدہ جگہ پر بیٹھ کر تنہائی میں یہ تو اس میں سوچنا کہ جو بیتا مجھ پر، جو گزری مجھ پر، اس کو سوچنا، اس کے بارے میں کیا تھا، غلط تھا، صحیح تھا، میرا وہاں سے چلے آنا، یا یہ ہجرت کا عمل جو میں نے شہر سے تنہائی کی طرف کیا ہے، اجتماع سے ہجوم سے میں ایک اکیلے پن کی طرف آیا، یہ کیا تھا، غلط تھا، صحیح تھا. لیکن اس میں اس سوال کا جواب ملا منیر صاحب؟ ملتے رہتے ہیں. اب یہ تو سارا خود کلامی کا عمل ہوتا ہے، اپنے آپ سے سوال کرنا، اپنے آپ سے جواب لینا. اچھا، یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے صحافت کی،
جرنلزم کی. آپ نے کالم بھی لکھے, خود ایک پرچہ بھی نکالا, تو یہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ یہ تو ایکسپیرینس ایسا تھا جیسے آپ ملازمت کرتے ہیں, لیکن اتنا دھیان رکھا میں نے کہ وہاں کے میرے وقت کے نافذ جو ادبی جبریت تھی اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنا پرچہ خود نکالا, تاکہ وہ جو طاقتور ایک رویے نافذ تھے ان کے اثر میں نہ رہ جاؤں, اپنا علیحدہ ایک سوچوں. تو باقی سوچنا مشکل کام نہیں ہوتا؟ بہت مشکل کام ہوتا ہے, اس سے زیادہ مشکل کام ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو وقت کے ساتھ, رسموں کے ساتھ, رواجوں کے ساتھ چلتے رہنا تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے, لیکن علیحدہ ہو کر کسی نئی صورتحال کو پیدا کرنا یا اس کے بارے میں سوچنا, یہ تو ہم سے پہلے لوگ بھگت چکے ہیں. ہم بھی انہی کے واقعات میں سے شاید ہیں, ہم سے پہلے جنہوں نے نئے فلسفے, زندہ رہنے کے نئے اسلوب, نئی طرز حیات سوچی کے بارے میں سوچا, تو سب پر بھی تو یہی بات بیت چکی ہے. لیکن یہ ہے کہ دنیا میں تبدیلی شاید صرف وہی لوگ لائے جنہوں نے نہج سے ہٹ کے سوچا. ظاہر ہے, ظاہر ہے. اگر بیچ میں رہ کر سوچتے تو وہ وہی اسی ایک کانے نمک میں جو گیا وہ بھی نمک بن گیا. تو نئی بات تو وہی سوچے گا جو ایک ہجوم میں رہے, ایک تجربہ حاصل کرے, پھر اس کے بعد جا کے اس کو سوچے, فکر کرے اس کے بارے میں. تو اسی بات کو منیر صاحب آگے بڑھانے کے لیے آپ کے پہلے مہمان کو بلائے لیتے ہیں. ان کا تعلق بھی صحافت سے بھی رہا, ادب سے بھی رہا, شاعری کا بھی شوق, آپ کے دوست بھی. خواتین و حضرات, لمحے کی بات کرنا چاہتے تھے لیکن بہتے پانی میں عکس تلاش کرتے رہے اور ایک عرصے سے کاف سے قلم تک کا سفر طے کر رہے ہیں. استقبال کیجیے, تشریف لاتے ہیں منیر نیازی صاحب کے پہلے مہمان منیر احمد شیخ. منیر شیخ صاحب, کیسا رہا آپ کا یہ سفر کاف سے قلم تک کا؟ دیکھیے جی, یہ سفر جو ہے یہ اس کی کوئی پلاننگ نہیں کی تھی. یہ لکھنے لکھانے کی جو دلچسپیاں ہوتی ہیں یہ کچھ تو وارد ہوتی ہیں طباع پہ اور پھر کچھ ریاضت سے سنورتی ہیں. دراصل میں نے شروع میں یقیناً مضامین ہی لکھنے شروع کیے تھے, لیکن آہستہ آہستہ پھر افسانہ نگاری کی طرف آ گئے. اچھا, وہی میں بات کرنا چاہتا تھا کہ مضامین بھی لکھے, ہاں, افسانہ نگاری بھی کی. خود آپ اپنی پہچان کسے بنانا چاہیں گے؟ دیکھیے, میری پہچان جو ہے بنیادی طور پہ تو افسانہ نگار کی ہے, اور یا نثر نگار کی ہے, یا مضامین ہیں یا افسانے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب میں اس ملک سے باہر گیا تھا اپنے فرائض منصبی ادا کرنے کے سلسلے میں, تو ایک ایسے ملک میں گیا جہاں انگریزی بھی میرے ساتھ کوئی نہیں بولتا تھا. میری مراد مغربی جرمنی سے ہے. تو ایک گھٹن کا احساس بڑا شدید ہوا. گھٹن کا احساس تو خیر یہاں بھی ہوتا ہے, جیسے منیر نیازی صاحب کی شاعری میں ابھی آپ ذکر کر رہے تھے, اکتانا, گھبراہٹ. لیکن وہاں ایسی گھٹن ہوتی ہے جہاں آپ کو کوئی ایکسپریشن یا اظہار جو ہے وہ بالکل ہی نصیب نہ ہو. تو پھر ایسے ہوا کہ اچانک ہی میں نے کچھ لکھنے کی کوشش کی. تو میں تو ہمیشہ سے اردو میں لکھتا آیا تھا, لیکن جب وہاں لکھا تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ پنجابی زبان میں لکھا اور وہ نظم تھے. اچھا. اور جتنی پھر اس کے بعد ایک طبیعت رواں ہو گئی تو 30 35 40 نظمیں میں نے جو پنجابی کی لکھی ہیں وہ پردیس, یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجیے کہ وطن کی دوری نے مجھ سے لکھوائی. تو یہ ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ وطن کی قربت نے کیوں نہیں لکھوائی؟ دیکھیے, وطن کی قربت نے افسانہ لکھوایا. دیکھیے, وطن سے جانے کا, دور جانے کا جو تجربہ ہے نا, اس میں بہت سی چیزیں جو اخفا رہتی ہیں آپ سے وہ وہاں جا کے آپ پہ آشکار ہوتی ہیں. مثلا یہی کہ آپ کو اپنی قومیت اور اپنے وطن سے محبت کا تصور جو ہے وہاں جا کے اور زیادہ کنٹراسٹ میں اجاگر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہاں تو یہ ہے نا کہ ایک ہی سمندر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ پتہ نہیں چلتا, لیکن جب آپ کٹ کے کسی اور کلچرل ایک حیثیت میں چلے جاتے ہیں
تو پھر وہ ساری چیزیں یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں جن سے آپ دراصل جن کے اندر تو تھے لیکن آپ کو ان کا شعور نہیں تھا. اور یہی ہے مثلاً کہ کیوں مادری زبان اس وقت میرے پاس آ گئی. شاید اس لیے کہ جو ماں بولی میں نے اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کے سیکھی تھی اس کے ساتھ کبھی میں نے آنکھیں نہیں ملائی تھیں، لیکن وہاں میں اپنے روٹس کی طرف پھر واپس چلا گیا. منیر نیازی صاحب، بات پنجابی شاعری کی ہو رہی تھی. آپ کو یہ انفرادیت بھی حاصل کہ پنجابی میں بھی لکھا، اردو میں بھی لکھا، دونوں میں بہت زیادہ لکھا اور بہت عمدہ لکھا، اور اس دور کی پہچان. یہ فیصلہ کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے کہ جو خیال ہے وہ پنجابی میں ہوگا اس کا اظہار یا اردو میں ہوگا؟ کیا موضوع یہ فیصلہ کرتا ہے، موڈ کرتا ہے یا کچھ اور؟ موڈ کرتے ہیں. ایک سپیل سا آتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پنجابی فیسنیٹ کر رہی ہے. پھر ایک کتاب اسی را میں اسی موڈ میں بیٹھ کر یہ ہوا، پنجابی میں خاص طور پر ہوا کہ میں نے اس کو شروع کیا اور جب تک ایک پوری کتاب نہیں ہو گئی میں اٹھا نہیں استھان سے اپنے. کیا ایک خیال جو ہے وہ دونوں زبانوں میں یکساں اس کا اظہار ہو سکتا ہے، یا زبان کی قید ہے خیال کے اعتبار سے بھی کچھ یہ ہے کہ ایک خیال دونوں زبانوں میں استعمال ہو سکتا ہے، بیان ہو سکتا ہے، لیکن بیان میں یہ ہے کہ مثلاً میں اگر اردو میں لکھوں گا تو اس کی روایتیں، ولی دکنی آئیں گے، اس میں میر صاحب آئیں گے، غالب آئے گا، سودا آئیں گے. جب میں پنجابی میں لکھوں گا تو اس کی شعری روایت اور طرح کی ہے، اس میں بلے شاہ، باہو، اس میں شاہ حسین، وارث شاہ، اس طرح کی ان کا دھیان رہے گا. ایک سٹل طریقے سے، ایک غیر محسوس طریقے سے وہ اس کا ان لوگوں کے پرچھائی ساتھ ساتھ. اچھا، یہ ایک ذہن میں خیال ہی آتا ہے، منیر شیخ صاحب شاید اتفاق کریں کہ آپ کی شاعری میں ہمیں جہاں کچھ بغاوت نظر آتی ہے اسلوب کے حوالے سے، وہاں ایک جدت، ایک ارج ٹو ایکسپیریمنٹ بھی نظر آتی ہے. مثلاً ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جو آپ کی نظمیں ہیں، ایک مصرے کی نظم، 3 مصرے کی، 2 مصرے کی، اور کئی جگہ تو یوں بھی کہ نظم مختصر ہے، عنوان زیادہ طویل. وہ جو ہے آپ کی ویلا لنگن دی سزا، بندہ کلا رہ جاتا ہے. تو یہ کیا روایت سے فرار ہے، روایت سے بغاوت ہے، یا اسی روایت کا پروگریشن ہے؟ کچھ پتہ نہیں. اس وقت یہ نہیں خیال ہوتا کہ ہم بغاوت کر رہے ہیں، فرار کر رہے ہیں. بس ایک بیان ہو رہا ہے. کئی بار ایک بجلی جیسے چمکتی ہے، تھوڑا سا شہر کو دکھاتی ہے، باقی شہر خود بخود جیسے سمجھ میں آ جاتا ہے. تو کئی دفعہ زیادہ بیان کرنا پڑتا ہے. میرا ایک شعر ہے، اردو کا شعر ہے، ایک نئی غزل تو مطلب اس کا یوں ہے کہ تیرا ہونا ضروری تھا، تیرا ہونا ضروری تھا، نہ ہونا بھی ضروری تھا، کسی بھی یاد کا ہستی میں ہونا بھی ضروری تھا، ہمیشہ ایک ہی عالم میں ہونا ہو نہیں سکتا. بہت خوب، بہت خوب. ہمیشہ ایک ہی عالم میں ہمیشہ ایک ہی عالم میں ہونا ہو نہیں سکتا، مسلسل کا کہیں آ کر بدلنا بھی ضروری تھا، شب بارہ میں کھو جاتا مکان یار نظروں سے، وہ برق شب کا اس در پر چبکنا بھی ضروری تھا. بہت خوبصورت. اب میں پورا گھر بھی کہہ سکتا تھا کہ برق شب کا اس گھر پر چمکنا یا اس شہر پر چمکنا ضروری تھا، لیکن در سے ایک چھوٹی ایک سراغ سے پورا ایک مسٹری جو ڈسکور ہوتی ہے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. منیر شیخ صاحب، آپ کی رفاقت رہی منیر نیازی صاحب سے اور طویل رفاقت رہی، تو کیا اسیسمنٹ ہے منیر نیازی ایز اے پرسن؟
دیکھیے جی، میرے نزدیک منیر نیازی کی شخصیت کی بہت سی پرتیں ہیں. ابھی میں ان کی باتیں سن رہا تھا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ شاعر ہی کیوں ہوئے اور کچھ نہیں زندگی میں بنے. اس سے پہلے بھی ان سے یہ پوچھا گیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے مقسوم ہی میں لکھا گیا ہے شاعر بننا. اچھا، یہ اس میں بلیو کرتے ہیں. اور میں ویسے اسی وقت ان سے پوچھنا چاہتا تھا، اس وقت میں یہاں تھا نہیں، کہ کیا یہ معاشرے کی مجبوری ہوتی ہے کہ اس میں ضرور ہی شاعر پیدا ہو یا مصور پیدا ہو یا موسیقار پیدا ہو؟ تو یہ سوال، اس کا جواب جو ہے وہ مجھے وہ بعد میں دیں گے. لیکن جہاں تک ان کی شخصیت کو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخصیت مکمل شاعر کی شخصیت ہے. وہ انہوں نے اپنی عملی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کہ ایک جینون شاعر نہیں کرتا. مثلا شہرت سے نفرت، مشاعرے کے شاعر نہیں ہیں. قبولیت عامہ کو انہوں نے کبھی اہمیت نہیں دی، اس لیے کہ اس کے لیے اور ہیلے ہوتے ہیں زندگی میں، شعراء کے لیے، ادیبوں کے لیے. کبھی انہوں نے کبھی ایوارڈ کے لیے، اس کے لیے نہیں. یہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پوری ڈیووشن کے ساتھ اپنے فن کو، یہ آغاز جوانی ہی سے اس کے ساتھ رہے. تو اب یہ جو انہوں نے کہا کہ میرے مقسوم میں لکھا تھا، تو یہ میں تو ذرا منیر سے پوچھنا چاہوں گا کہ مقسوم میں کیسے تھا؟ ایک یہ تجزیہ یہ بھی ہے، آپ نے جو اس کا انالیسس کیا وہ بھی صحیح ہے کہ جب تخریب بہت ہو رہی ہو تخلیق ہوتی ہے. خلق خدا جب خیالوں کی یکرنگی اور طرز زندگی کی یکرنگی سے گھبرا جاتی ہے تو بیچ میں سے کچھ تخلیق کرنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو ان کو ایک ذہنی طور پر رہائی دیتے ہیں اور ان کو ایسے زندگی بسر کرنے کے کوئی نئے طریقے، یعنی ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں. جب اگر کوئی زیادہ باعمل شاعر ہے تو وہ خود بھی شریک ہو کے وہ اس کام میں شریک ہو جاتا ہے. کئی سوچتے ہیں کہ صرف ایک خیال دے دینا کافی ہے، بہت کافی ہے کہ عمل ایک دوسرا آدمی کر رہا ہے. لیکن اس عامل کو کہ جو شاعر کا پیدا ہونا ہے یہ بالکل ایسے ہی ایک فطری عمل ہے جیسے تخلیق کو نمو کی ضرورت ہو. جیسے پودا دھرتی میں سے پھوٹتا ہے، شاعر پھوٹتا ہے، اس کو تقدیر یہ ایک تقاضا ہوتا ہے عہد کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے عہد کا اگر کوئی اس وقت گواہ ہے اور کوئی بڑا شاعر ہے اور جینون شاعر ہے جو بالکل ایک فطری انداز سے زمین سے پھوٹا اور اس نے پھر ریاضت کے عمل سے اپنے آپ کو کندن بنایا، تو وہ مجھے اس وقت منیر نیازی ہی نظر آتا ہے. ایک ضرور میں بات کرنا چاہوں گا کہ اب ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں اور بڑے بڑے دلچسپ پہلو ہیں. مثلا یہ کہ ایک ان کے ہم عصر شعراء جو ہیں ایک اعتراض ان پہ یہ کرتے ہیں یا ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت خود پسند شاعر، اپنی ذات سے باہر نکلتے نہیں. کسی ہم عصر کا ذکر کیا جائے ان کے ساتھ تو اس کے بارے میں بھی ان کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے. تو ایک نرگسیت کہہ لیجئے یا نارسسزم جسے کہتے ہیں، اس کی کیفیت ان کے یہاں وہ کہتے ہیں ملتی ہے. میرا دوست منو بھائی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ جب منیر سے ذرا ملا کرو تو ذرا احتیاط کیا کرو، کہیں مرزا غالب کا نام ان کے آگے نہ لے دینا کیونکہ وہ مائنڈ کر جاتے ہیں. یہ منیر سے اعتراض صحیح ہے یا اس لیے صحیح ہے کہ اگر میں خود پسندیدگی کرتا ہوں تو ان کو پسند کروں گا جو میری ذات کو بکھیرنے پر تلے ہوئے ہیں. ایک عہد میں جب آدمی کو نیا خیال لے کر آتا ہے تو پورے انسٹیٹیوشنز اس عہد کی، ادارے، وہ جو اس عہد میں بڑے لوگ ہیں سارے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو جیسے مٹا دینا چاہتے ہیں.
تو اس کے سامنے خود پسندی یوں سمجھیے کہ میرا ایک مدافعتی حربہ ہے, اچھا ڈیفنس میکنزم ہے, کچھ اس کا نام رکھ لیجئے, لیکن میں ایک جیسے اپنے آپ قلعے کی طرح بنا لیتا ہوں. خام خواہ اس میں سائڈ ٹریک کریں, مجھے غلط خیالوں میں مبتلا کریں, دیتے ہیں اذیت دیتے ہیں. لیکن منیر صاحب قطع کلام معاف, یہ ایک تضاد نہیں نظر آتا کہ ایک طرف تو ہجوم سے بھاگنا اور دوسری طرف خود پسندی. خود پسندی میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی تو ہے کہ دوسروں پہ یہ ثابت کیا جائے کہ میں بہت اچھا ہوں. تو کیا یہ تضاد نہیں؟ نہیں, کوئی تضاد نہیں ہے. یہ لوگوں میں رہتے ہوئے ایک آدمی نمایاں ہوتا ہے اور وہ اس کا سارا کام ہی خلقت کے لیے ہے. جب میں ایک خوبصورت درد مندی کا شعر لکھتا ہوں تو وہ لوگوں کے لیے ہے. جب میں ایک پژمردہ معاشرے میں ایک احساس جمال کا ذکر کرتا ہوں, گلاب کے پھول کا, اس کی مہک کا, بہار کا ذکر کرتا ہوں, تو ان کے مرجھائے ہوئے نا امید خیالوں میں ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. ان کی بربریت میں تھوڑی سی ایک جمال سا, احساس جمال سا پیدا ہوتا ہے. وہ بھی جیسے میرے ہم نوا ہیں, میں ان میں سے ہوں ذرا, اور ان سے جڑا ہوا ہوں. ایک سفر ہے جو ان کے درمیان اور تنہائی میں. منیر نے ایسا شاعری کی بات تو ہوئی اور ابھی اور بھی ہوگی. جس طرح منیر شیخ صاحب نے افسانہ بھی لکھا, مضامین بھی لکھے, مقالے بھی لکھے, شاعری کی طرف بھی آئے. آپ نے کیا جرنلزم تو کیا مجبوری کے تحت میں, جیسے کہ آپ نے کہا, کیا اس کے علاوہ دوسری جو اصناف ہیں؟ ہاں, اس طرف بھی میں کیا, ڈرامہ ہے مثلا. ہاں, شروع میں ڈرامے تو میرے پنجابی کے ایک بک چھپ چکی ہے. ریڈیو پلے بھی بڑے اچھے مقبول ہوئے کافی عرصہ پہلے. شروع میں سبھی چیزیں لکھی, افسانے لکھے, انگریزی میں نظمیں لکھیں, لیکن وہ جیسے ایک پانی ہے, دریا ہے, جو کہیں اپنا وہ ڈھونڈ رہا ہے راستہ, چینلائز ہو نہیں پاتی. ایک اندر ایک ارج ہے, جیسے منیر صاحب نے ابھی ذکر کیا, منیر شیخ صاحب نے, کہ فائنلی ان کو جا کر جہاں آ کر آسرا ملا, تسکین ملی, وہ ان کی پنجابی شاعری تھی جو انہوں نے جرمنی میں بیٹھ کر لکھی. بہت چینلز میں یہ گھومے, انشائیے لکھے ہوں گے, کتابیں مضامین لکھے, افسانے لکھے, موسیقی ان کا خاص ایک شوق ہے, اس کے بارے میں مضامین لکھے. لیکن الٹیمیٹلی جہاں ان کو آ کر ایک روحانی تسکین کا احساس, ایک غربت کے عالم میں, ایک جلاوط نہیں کیا, ایک پردیس میں, ملک سے دوری, اپنے لوگوں سے دوری کی یاد میں جس چیز نے ان کو حوصلہ دیا وہ شاعری تھی. تو کیا خیال ہے ان سے بھی کچھ سن لیا جائے؟ ضرور. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ آج کی شام منیر نیازی صاحب کے لیے ہے. شاعر تو یہ ہیں, میں تو ایسے ہی وہ پردیس کی مار کھاتے ہوئے 2-4 مصرے میں نے کہے, لیکن اگر یہ اجازت دیں تو میں بالکل ایک میری یہ نظم جو ہے یہ پنجابی میں ہے اور عنوان ہے راجے دی بیٹی آئی جے. اکھاں اُتے پٹی بن کے انہوں لبھیے جیڑا ہاتھ نہ آوے. اکھاں اُتے پٹی بن کے انہوں لبھیے جیڑا ہاتھ نہ آوے. سوچاں سجے کھبے اپنا آپ لکاون, لفظاں اولے گجے مطلب لکن چھپن کھیڈن. لفظاں اولے گجے مطلب لکن چھپن کھیڈن. لب دے پھریے واجاں دئیے لک چھپ جانا مکئی دا دانا. راجے دی بیٹی آئی جی. بہت ایک چھوٹی جی دوسری نظم ہے توبی کا. وڈے اچے کرماں والے فیض دے در تے, تسی بھی اتھے جاندے ہوندے, میں بھی جانا ہوں. وڈے اچے کرماں والے فیض دے در تے داتا دے دربار. آون والے بہتے لوکی
چور لفنگے گنڈ کپ تے بدماش چرسی پنگی لولے تے بیمار میں نظریں چی پوچھاں ایتھے سارے ایہو جہے ہی آؤندے نے میں نظریں چی پوچھاں ایتھے سارے ایہو جہے ہی آؤندے نے سجے پاسیوں کناں دے وچ واج اکائی تو بھی گھر تے میلی کپڑے آؤندے دھوبی گھاٹ تے میلے ہی کپڑے آندے بہت خوبصورت بات منیر نیازی صاحب ابھی ہم نے نظم بھی سنی منیر شیخ صاحب سے اس سے پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ ڈرامے آپ نے لکھے وہ ریڈیو پر بھی پیش کیے گئے کیا ٹیلی ویژن پر بھی ان کا ایک ورژن بنا 2 ڈرامے ایک قصہ 2 پرامادہ ایک قصہ کلے آدمی دے سفر دا ان میں سے ایک نے ٹیلی ویژن پر بھی کیا لیکن مجھے کچھ اس زمانے میں پسند نہیں آیا کچھ تشنگی رہ گئی ہاں کچھ جیسے وہ ایک جیسے ہم اپنے دیہات میں گاؤں میں کہانیاں سنتے ہیں اور عجیب سی کہانی تھی تو جو اس کا اس وقت ورژن بنایا غالباً نصرت ٹھاکر صاحب نے اس کو پروڈیوس کیا تھا وہ مجھے جیسے میں اس سے زیادہ بہتر ورژن کوئی چاہتا تھا تو پھر وہ جیسے بھی ڈرامے کی بات چل نکلی ہے منیر صاحب تو آپ کے اگلے مہمان کو بھی بلائے لیتے ہیں ان کا تعلق بھی ڈرامے سے بہت خوبصورت اداکارہ پاکستان ٹیلی ویژن کی بہت عرصے تک منسلک رہیں اور ہمارے ناظرین نے ان کا کام دیکھا پشاور ٹیلی ویژن سے لیکن خواتین و حضرات حال ہی میں وہ شفٹ ہو گئیں اسلام آباد اب اسلام آباد میں رہتی ہیں استقبال کیجیے تشریف لاتی ہیں انیتا کیمپفر انیتا کیمپفر صاحبہ آپ مہمان ایک شاعر کی کیا شاعری سے کچھ شوق کچھ شغف یا سچ بولو جھوٹ سچ بولیے جی سچ اور سچ کے سوا کچھ نہیں ویسے مجھے شاعری سمجھ نہیں آتی سر پہ سے گزر جاتی ہے لیکن میرے ہسبینڈ کو بہت اچھی لگتی ہے اور وہ خود بھی کرتے ہیں اب میرے خیال میں تالیاں بجوا دیتے ہیں آپ کے سچ کے لیے ویسے ایک بات میں کہوں سچ کیا ہے یہ بتانا کچھ مشکل بات ہے ویسے مجھے بھی ہر آدمی کا سچ اپنے اس کا مختلف ہوتا ہے ہاں وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے سوچتا ہے کہ وہ سچ ہے جو وہ کہہ رہا ہے سچ ہے اچھا منیر صاحب اسی حوالے سے جو ابھی بات نیتا صاحبہ نے کہی کہ شاعری جو ہے یا کوئی بھی تخلیقی عمل مصوری ہو کچھ اور ہو وہ کس کے لیے کیا جاتا ہے اپنی ذاتی تسکین کے لیے عام لوگوں کے لیے عوام کے لیے یا جو نقاد ہیں ان کے لیے سب کے لیے ہوتا ہے ایک آدمی جس نے اس سوسائٹی میں ایک اپنے لیے ایک طریقہ کار قبول کیا ہے کہ جس میں اسے خود بھی رہا ہونا ہے اور اس معاشرے کو بھی رہائی دینی ہے ایک موجود ایسے وقتوں میں سبھی چیزیں جیسے خراب ہو جاتی ہیں رنگ خراب ہو جاتے ہیں لفظ خراب ہو جاتے ہیں خیال خراب ہو جاتے ہیں تو اس میں سارے مل کر جو اپنے اپنے ایک طریقہ کار قبول کرتے ہیں اس میں اظہار کرتے ہیں وہ مل جل کر اپنے تک بھی پہنچتا ہے جو اس کے ناقد بنتے ہیں یا اس کو اس کلاس سے بلونگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل یا پڑھی لکھی یا سمجھنے والی کلاس کہتی ہے ان تک بھی پہنچتے ہیں اور عام آدمی تک بھی پہنچتے ہیں یہ نہیں کہ وہ صرف ایک مخصوص طبقے تک ہی رہ جاتے ہوں سب کے لیے ہوتے ہیں وہ نہیں تو غالب ان لوگوں تک نہ پہنچتا منیر نیازی ان لوگوں تک نہ آتا وہ اچھا مصور چغتائی یا صادقین ان تک نہ پہنچتا سب تک پہنچتا سب جانتے ہیں بلکہ کئی دفعہ مجھے یہ زیادہ عام ناقد سے یہ لوگ زیادہ عام آدمی زیادہ
ذہین اور پہچان رکھنے والا لگتا ہے، جو چپ رہتا ہے، بولتا بھی نہیں اور غلط رہنمائی بھی نہیں کرتا، غلط تنقید بھی نہیں کرتا۔ منیر صاحب، نکات کا رول جس پہ بات ہو رہی تھی، آپ کی رائے؟ جی، بات یہ ہے کہ منیر نیازی نے ایک مرتبہ نکات کے سلسلے میں یہ کہا تھا کہ شاعر کو ناقد کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اس سے اس کا اعتقاد کمزور ہو جاتا ہے۔ اچھا، بہت اب اچھا، ایک حد تک میں واقعی ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو تخلیق کرنے والا شخص ہے اسے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے بارے میں کیا لکھا جائے گا، کیا کہا جائے گا۔ وہ تو ایک اس عمل میں سے گزر رہا ہے جو کہ خاص طور پہ شاعری، جس کو کہ میں تہذیبی سرگرمی کی سب سے عرفہ والا سیڑھی سمجھتا ہوں۔ اور ابھی انیتا نے کہا تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آتی شاعری۔ بات یہ ہے کہ شاعری سمجھنے کی چیز ہی نہیں ہوتی، موسیقی سمجھنے کی چیز ہی نہیں ہوتی، مصوری سمجھ، یہ سارے جو فنون لطیفہ ہیں ان کو عقل کی کسوٹی سے نہیں دیکھنا چاہیے، یہ محسوس کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی شعر منیر نیازی کا ہو، غالب کا ہو، میر کا ہو، فراز کا ہو، کسی کا ہو، اگر وہ جب میں سنتا ہوں، جب پڑھتا ہوں، میرے ساتھ کوئی واردات نہیں کر جاتا تو وہ شعر میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اور میں اس کو سلیس اردو میں ترجمہ کرنے کی بھی کوشش نہیں۔ شعر ایک، جیسے منیر نیازی کی شاعری میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک سحر ہے، ایک فضا ہے۔ جیسے شروع میں ان کی جو شاعری کا حصہ ہے وہ بالکل مجھے ایسے لگتے ہیں جیسے واٹر کلر ڈرائنگز انہوں نے کی ہیں، کہیں سکیچز ملتے ہیں، لیکن ایک اندر کا موسم جس کو انہوں نے باہر کے سمبلز کے ساتھ آہنگ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اچھا، اب ناقدوں کے سلسلے میں بھی یہ ہے کہ منیر نیازی جیسے کہ اپنے ہم اثروں سے بے نیاز رہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ نکاتوں سے بھی بہت بے نیاز رہتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے ان کی کتاب جو آئی تھی پنجابی میں، 4 چپ چیزاں، اس پہ تبصرہ لکھا تھا، تو اس میں کوئی شک نہیں، یہ تبصرے اپنے بارے میں جو بھی رائے دی جاتی ہے وہ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اس کو یہ نہیں سمجھا کہ یہ ان کی رہنمائی کے لیے ہے یا اس سے ان کی کوئی تکمیل جو ہو رہی ہے شاعری کی اس میں کوئی اضافہ ہوگا، نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے ہمیشہ یہی سمجھا ہے، جہاں تک میرا خیال ہے وہ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ نقاد کا جو کردار ہے وہ تخلیق کے بعد آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو تخلیق کار ہے وہ نقاد کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ترجیحاتی غلط۔ ایک آدمی جو اس سطح پر پہنچ کے سوچ ہی نہیں سکتا وہ کیسے آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ یوں کیجئے، یوں لکھیے، یوں بتائیے؟ یہ تو بس مدرسے میں۔ اچھا، اگر اسی بات کو ہم نیتا کیمپر سے ریلیٹ کریں دوسرے فن سے، نیتا آپ کا جو فیلڈ ہے ایکٹنگ، اس میں بھی تنقید ہوتی ہے جس طرح شاعری پہ ہوتی ہے، ادب پر ہوتی ہے۔ آپ کے خیال میں ایکٹنگ میں نقاد کا رول، ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں بہت سے میگزینز، رسالے نکلے جنہوں نے لکھنا شروع کیا اس موضوع پہ، کیا انہوں نے کوئی مثبت کردار ادا کیا یا صرف اپنے رنگین صفحے بھر دیے؟ جہاں تک کسی آرٹسٹ کو پبلسٹی دینے کا تعلق ہے اس حد تک وہ پازیٹیو ہیں، لیکن کبھی کبھی جو نقاد ہیں یا کوئی جرنلسٹ ہے، میں ٹوٹیلٹی میں بات کر رہی ہوں، وہ جب پرسنل ہو جاتے ہیں تو وہاں آ کے وہ بہت ہرٹ کرتے ہیں، بہت ہارم کرتے ہیں اس کے پریسٹیج کو، اس کے اس نام کو جو اس نے اتنی محنت سے بنایا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک لے مین کی بھی ایک پرسنل لائف ہے، تو ہمیں اس کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ہمارے کام پر تنقید کریں، آپ ہمیں گائیڈ کریں، ہم اپنی جو خامیاں ہیں انہیں دور کریں گے آپ کے مشوروں کے ساتھ، لیکن اگر آپ پرسنل ہو جائیں گے تو وہ پھر ہمیں اتنا، اور آرٹسٹ بیسیکلی اتنا سینسٹیو ہوتا ہے کہ وہ اتنا ہرٹ ہو جاتا ہے کہ شاید آگے کام کرنے کا جو ایک ہوتا ہے نا اسپرٹ، وہ ختم ہو جاتا ہے، ہی ریئلی گیٹس ہرٹ۔ اچھا، چلیں پھر ہم آپ کے کام پر ہی بات کرتے ہیں۔ آپ نے ڈرامہ سیریل کیا پشاور سے تلاش، اور اس میں آپ کا رول جو تھا میڈم کا، ایک ضعیف خاتون، وہ بہت مقبول ہوا۔ کہاں آبزرو کیا آپ نے وہ، یا وہ امیجنیشن تھی، ٹوٹل آپ کا اپنا تخیل تھا جس طرح منیر صاحب کے شعر میں ہوتا ہے؟
50% اٹ واز مطلب 50% وہ امیجنیشن تھا اور 50% جو پروڈیوسرز تھے میرے پروڈیوسر تھے شوکت علی, لیکن ہمارے ایک اور پروڈیوسر ہیں مسعود احمد شاہ, وہ بھی ہم کوئی بھی کسی بھی پلے میں ہوں اگر ہم نے کبھی بھی ان سے گائیڈنس مانگی انہوں نے ہمیشہ ہمیں گائیڈ کیا, تو وہ بھی ہمیں بہت ہی زیادہ گائیڈ کرتے تھے, ہیلپ کرتے تھے. لیکن شوکت علی صاحب ہمیں مختلف کریکٹرز جو ان کے آبزرویشن میں آئے ہوں وہ انہیں نریٹ کرتے تھے ان کی پرسنالٹی کو. ہم لوگ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے ان کریکٹرز پہ ڈسکشنز کرتے تھے, چاہے وہ مووی میں ہو چاہے وہ عام لائف میں ہو. پھر پشاور میں ایک فیملی ہے گائز, وہ 2 بہنیں ہیں اور وہ ان کا لباس اوڑھنے کا جو سٹائل تھا وہ بالکل اس خاتون سے ملتا تھا جو میں نے پورٹری کیا. تو وہ آبزرویشن کا. ہاں, تو ڈریس کے معاملے میں میں نے ان سے بہت ہیلپ لی اور انہوں نے بھی مجھے بہت ہیلپ کیا, اسپیشلی موومنٹس جو تھیں کہ وہ کس طرح موو کرتی ہیں جب وہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتی ہیں, یا وہ جب وہ کسی ینگ پرسن سے بات کریں گی یا کسی اپنے ہم عمر سے بات کریں گی تو کیسے کریں گی, تو وہ انہوں نے اس طرح مجھے گائیڈ کیا. اور 50% جو تھا وہ نیچرلی اکارڈنگ ٹو دا اسکرپٹ وہ امیجنیشن تھا. اچھا, ابھی میں محسوس کر رہا تھا کہ آپ کی ایکٹنگ میں بھی ہم نے دیکھا کہ بڑے دھیمے سروں کی آپ کی ایکٹنگ اور گفتگو بھی دھیمے سروں کی. اگر کبھی کوئی پنجابی یا پشتو فلم کرنی پڑے وہ لاؤڈ اور وہ چیخیں اور وہ میں بول لوں گی آئی کین ٹرائی. مطلب میں نے پشتو بھی کیا ہے, میں نے ہند کو بھی کیا ہے, وہ اسکرپٹ یاد کرنا ہوتا ہے. پھر چیخ لیں گی؟ ہاں میں چیخ لوں گی, وہ ڈنڈا سا چک لوں گی. اچھا, یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے اداکارائیں ایسی کہ جو چاہتی تھیں کہ گلوکار بن جائیں یا بن جائیں. فردوس جمال صاحب آئے, وہ بھی گلوکار بننے آئے, ایکٹر بن گئے. آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ماجرا ہوا غالباً؟ جی ہاں بالکل. مطلب میں وہ ہے نا کہ آل دا وے وہ آپ نے ہر ایک سے پوچھا کہ آپ کا سفر کیسا رہا, مجھ سے نہیں پوچھا. آئی ووڈ ہیو ٹولڈ یو میرا ایک ٹائر پنکچر رہا کیونکہ میں بننا کچھ چاہتی تھی لیکن کچھ بن گئی. آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بی اے سنگر. مطلب میں گانا چاہتی تھی موسیقی سے. ابھی بھی یہ ہے کہ میں اپنی بچی کے ساتھ بہت انجوائے کرتی ہوں. سننے والوں نے روک دیا یا خود ہی؟ نہیں, سننے والوں نے نہیں روکا, وہ خود ہی. نہیں, اب آپ مجھے ویسی وہ جوش دلا رہے ہیں. تو ایسا تھا کہ جس طرح میں گانا چاہتی تھی میں وہ مجھے نہیں مل رہا تھا. مطلب جس طرح سافٹ میوزک مجھے پسند تھا. پشاور میں بیسیکلی آپ کو پتہ ہے پشتو جو میوزک ہوتا ہے وہ بہت لاؤڈ ہوتا ہے, ہند کو بھی کافی لاؤڈ میوزک ہوتا ہے. تو میں اس طرح وہ میرا انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہو رہا تھا اس سائڈ پہ. تو میں نے شروع میں تو ٹرائی کیا لیکن پھر اس کے بعد چھوڑ دیا. منیر نیازی صاحب, موسیقی کی بات ہو رہی ہے, منیر شیخ صاحب کا بھی شوق, انیتا کیمپھر کا بھی شوق, لیکن ہماری جو موسیقی ہے وہ لفظ کے بنا مکمل نہیں ہوتی. آپ موجود یہاں, اگر ہم گزارش کریں آپ سے اور ہمارے جو خواتین حضرات بیٹھے ہیں ان سے سفارش کروائیں کہ کوئی نظم کوئی غزل عطا ہو. شروع میں نے سنائی وہ غزل ہوگی, چلیں نظم سن لیتے ہیں. کچھ باتیں ان کہی رہنے دو. یہ اس پروگرام کے حوالے سے نہیں, منیر صاحب کا کلامی معاف, کسی بھی حوالے سے, ہر جگہ جو اچھی بات ہے ہر جگہ اپلائی ہو سکتی ہے. کچھ باتیں ان کہی, کچھ باتیں ان کہی رہنے دو, کچھ باتیں ان سنی رہنے دو. سب باتیں دل کی کہہ دیں اگر, پھر باقی کیا رہ جائے گا. سب باتیں اس کی سن لی اگر, پھر باقی کیا رہ جائے گا. ایک اوجھل بے کلی رہنے دو, ایک اوجھل بے کلی رہنے دو. ایک رنگی ان بنی دنیا پر ایک کھڑکی ان کھلی رہنے دو. منیر نیازی صاحب, آپ نے ہماری گزارش پہ ہمیں اپنی نظم سنائی. اب ہم آپ کو سنواتے ہیں آپ کی ایک غزل. آواز ہے شگفتہ ضیاء کی, تو تشریف لاتی ہیں خواتین حضرات شگفتہ ضیاء.
بس ایک ہی منزل پہ بس نہیں، دل کا سفر بس ایک ہی منزل پہ بس نہیں، اتنا خیال اس کا ہمیں اس
گفتہ ضیاء صاحبہ آپ پہلے بھی تشریف لائیں ہمارے پروگرام میں، آج بھی آئیں، لیکن اس بار جن شاعر کا کلام آپ گا رہی تھیں وہ بھی موجود تھے، تو کیسا لگتا ہے کہ اگر شاعر بھی موجود ہو اور پھر گایا جائے؟ ڈر زیادہ نہیں لگتا کہ غلطی ہوئی گی تو ایک دم پکڑی جائے گی؟ تھوڑی تھوڑی جھجک ہوتی ہے. اچھا منیر صاحب، کوئی غلطی، آپ کوئی بڑی غلطی تو نہیں تھی؟ اچھا چلیں جی، پاس ہو گیا. یہ بتائیے گا کہ آپ نے نعت حمد کے حوالے سے ٹیلی ویژن پہ آپ کو لوگوں نے بہت دیکھا اور آپ کو پھر پاکستان ٹیلی ویژن ایوارڈ بھی دیا گیا نعت کے سلسلے میں. پھر آپ آ گئیں اور زیادہ توجہ آپ نے دی گلوکاری موسیقی کی طرف. تو یہ ٹرانزیشن کیوں، کیسے؟ وہ عادل صاحب، مطلب اس کے بعد نہیں آئی میں میوزک میں، بلکہ پہلے میوزک میں آئی تھی، اس کے بعد پھر حمد و نعت وغیرہ، چونکہ دین اور دنیا کو دونوں کو رکھنا چاہیے نا. بالکل درست، بیلنس بہت ضروری. منیر شیخ صاحب، بیلنس کی بات ہو رہی ہے اور وہ ٹرانزیشن کی، آپ پیشے کے لحاظ سے سرکاری افسر، جی کیا سرکار کی افسری اور کریٹیوٹی کا کوئی جوڑ ہے، ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ دیکھیے، بڑی آپ نے ایسا سوال پوچھا ہے جو مجھے آپ کو کیمرے کی پشت پہ پوچھنا چاہیے تھا. بات یہ ہے کہ ایک حساس شہری، بلکہ ہر حساس شہری کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں آپ کے سامنے حکومتوں کے اندر، اس سے وہ اثر پذیر ہوتا ہے، تضادات بھی سامنے آتے ہیں. لیکن لکھنے والے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری ملازم کے اوپر حد بندیاں اور پابندیاں یقیناً ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا قد کبھی بڑا نہیں ہو سکتا. اور جس طرح منیر نیازی ایک کھلی فضا میں سانس لیتا ہے، شاید میں اس پہ رشک کر سکتا ہوں کہ ان کے مقابلے پہ میں ایک بہت ہی چھوٹی سطح کے اوپر بیٹھا ہوا. یہ میں ایک تخلیقی سطح کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو سرکاری ملازم جو ہیں، اس میں بہت سارے اس وقت ادیب، ہمارے شاعر جو ہیں اس وقت سرکاری ملازمت میں ہیں، لیکن کسی نہ کسی حوالے سے جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مشکل آ گئی ہے اور اس وقت اظہار میں پابندیاں ہیں اور وہ پوری طرح سے اس کو ادا نہیں کر سکتے، تو پھر وہ استعارے اور علامت کا سہارا لیتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ سرکاری ملازمت بہرحال ملازمت ہے، سرکاری ہو یا کسی کی ہو. یہ تنخواہ کا جہاں بھی قصہ ہوگا وہاں یہ سمجھیے کہ آپ تنخواہ کو محفوظ کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے رہتے ہیں. لیکن ابھی یعنی وہ جو گھٹن سی ایک ہوتی ہے، اس سے مجھے یہ یاد آیا کہ ابھی آپ شہر کا ایک استعارہ دیکھ رہے تھے ان کی، تو اس سے ایک ریلیٹڈ کویشچن میرے ذہن میں اس وقت یہ پیدا ہو رہا تھا کہ میں منیر نیازی سے یہ پوچھوں کہ یہاں اتنی گھٹن رہی، جبریت کا ہم ذکر سنتے ہیں، آمریت کا ذکر سنتے ہیں، لیکن اس سارے گھٹن کے دور میں آپ کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ آپ جلاوطنی اختیار کر لیتے اور ہیرو بننے کا ایک بڑا اچھا موقع تھا آپ کے پاس، وہ کھو دیا آپ نے؟ نہیں، یہی رہنا اچھا لگتا ہے مجھے. میں گیا باہر، وہاں مجھے ایک دو ملکوں میں، خاص طور پر لندن میں دوست موجود بھی تھے. انہوں نے کہا آپ اسائلم ایک جابر حکمران کے خلاف ایک یہاں پر پولیٹیکل اسائلم ایک لے لیجئے. میں نے کہا نہیں یار، یہاں ہم رہ نہیں سکتے، ہماری بیلونگنگ وہاں پر ہے. ہم کچھ عرصہ تم لوگوں کے درمیان 2-3 ماہ گزار دیں گے، اس کے بعد ہمیں اپنا ہی گھر، چاہے غربت ہے کچھ ہے. نہیں، لیکن وہ گھٹن یہاں ایک چیلنج کے طور پر گھٹن کی ہم پرواہ نہیں کرتے. میں ایسے مقام پر چلا جاتا ہوں اپنے ذہن میں کہ جہاں کوئی ایک نافذ قوانین میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کوئی زمانے میرے درمیان نہیں آتے، ماضی، حال، مستقبل، ان سب سے علیحدہ ہو کر پورے 42 سال کے عرصے میں کبھی بھی آپ کو یہ احساس نہیں ہوا کہ آپ بحیثیت ایک لکھنے والے کے مظلوم ہیں اور کسی ایک خاص گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جس کا کوئی گروہ نہیں ہے؟ ایک آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میرا کوئی گروہ نہیں ہے. جو اچھا لکھنے والا ہے، جو ایک خوبصورت آواز ہے، جو خوبصورت شکل ہے، وہ سارے میرے گروہ کے لوگ ہیں جن پر میرا کلام اثر کرتا ہے. میں ان سے ملتا ہوں تو ایک جیسے توانائی ان سے مجھے حاصل ہوتی ہے. یہ بھی لوگ میرا گروہ ہے. عام آدمی ایک گروہ ہے جو مجھے راستہ چلتے ہوئے
گاڑی کھڑی کر کے مجھے بٹھاتا ہے, مجھے منزل پر چھوڑاتا ہے. ایک مزدور ہے, وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا کہنا ہے اس نے, لیکن میں اس کی جو گرمجوشی ہے, اس کے دل میں کیا ہے, یہ محسوس کر سکتا ہوں. اور جو شاعروں ادیبوں کے ہمارے گروہ ہیں, ان سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ بلکہ کمزور کرتے ہیں, آدمی کو لمیٹڈ کرتے ہیں, محدود کرتے ہیں اس کے سوچنے شاعری کو. میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں خیال ہوا کہ کسی آدرش سے یا کسی نظریے سے کوئی کمٹمنٹ نہیں, آدرش ضروری ہوتی ہے. دیکھو, آدرش تو میں نے پیدا کرنا ہے. ایک جو موجود کے آدرش ہیں, ان سے کمٹمنٹ میں کیسے کروں کہ مجھے تو معلوم کو کہ نظریات کو ورسیفائی کرنے کی بجائے مجھے تو ایک نئی چیز کی تلاش کرنی ہے جا کے, جو کہیں نامعلوم میں ہے. جو معلوم فلسفوں کو شعر بند کرتا ہے, میں اسے شاعر نہیں کہتا ہوں, میں اسے قافیہ پیما کہتا ہوں, ورسیفائر کہتا ہوں. ایک اچھا ورسیفائر کہہ سکتا ہوں, لیکن شاعر نہیں کہتا ہوں. کہ کریٹیو آدمی تو کہیں نامعلوم سے, کہ جس کو سن کر, جس کو دیکھ کر, جس کو پڑھ کر لوگوں کے اندر معلوم ہو کہ جیسے کچھ چیز پھوٹی ہے اندر سے, ایک نئی ڈسکوری اندر سے اس کو ہوئی ہے پیدا, اس کے اندر ایک نیا جہان کی ایک جھلک دکھائی دی ہے. اچھا, ابھی عادل, میں جب ان کے ساتھ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ان دنوں میں صرف مرشدوں سے ہم کلام ہوتا ہوں اور ان کے بغل بچوں کے ساتھ میرا جو ہے ابلاغ نہیں ہو پاتا. اچھا, یہ مت بھولیے کہ منیر نیازی نے شاعری ہی میں نہیں, اپنی عام گفتگو میں بھی ایک بالکل نئی زبان تراشی ہے اور ایک ایڈیم نیا دیا. یہ زبان جو ہے یہ بالکل ان کی اپنی ہے. جیسے شاعری میں ان کی کلی طور پہ ایک انفرادیت ہے اس عہد میں, وہی انفرادیت یہی انفرادیت ان کے, بلکہ یہ تو ملاقات میں بلیو ہی نہیں کرتے. مجھ سے جب ملتے ہیں کہتے ہیں کہ اچھا ہے تم مل گئے ہو, آج ایک ڈائلاگ ہوگا. تو یہ ڈائلاگ میں بڑا بلیو کرتے ہیں مکالمے میں. اب آج کی ڈائلاگ میں پوچھ چاہتا ہوں, یہ کہہ رہے تھے کہ میرا مرشدوں سے میں ہم کلام صرف ہوتا ہوں, ان کے بغل بچوں سے نہیں. یہ مرشد کون ہے جی؟ اصل میں منیر صاحب, میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو آدمی اصل ہے اس سے بات کرنے میں, مکالمہ کرنے میں آسانی رہتی ہے. جو اس کے مرید اور معتقد لوگ ہوتے ہیں, وہ تو اپنے مرشد کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یعنی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, ٹنس کر دیتے ہیں, خود بھی ٹنس ہو جاتے ہیں اور پوچھنے والے سے بھی کو بھی ٹنس کر دیتے ہیں. مرشد اگر وہ ہے کسی بھی فرقے کا, کسی بھی مکتبہ فکر کا, اس سے بات کرنی مجھے آسان رہتی ہے. مثلاً یہ جو سوشلسٹ اپنے آپ کو کہتے تھے, ان کا ایک مرشد فیض صاحب ہوا کرتے تھے. فیض صاحب سے میری بڑی ایزی ایک گفتگو اور آسان ڈائلاگ. کچھ بہت لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو علم کی مار دیتے ہیں, ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی کتاب, ایک آدمی نے کتاب کھائی ہوئی ہے, اس کو بدہضمی کا شکار ہے, ٹینس ہو جاتا ہے آدمی. اس کے علم کا روب وہ اتنا ڈالتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ یار اس سے ہاتھ ملائیں اور اٹھ کے چلے جائیں. ایک آدمی بہت پڑھا لکھا ہے لیکن آپ کے درمیان بیٹھتا ہے تو آپ پر کچھ اس کا روب نہیں, معلوم ہوتا ہے کہ اپنا ہی جیسا آدمی ہے. کوئی سوال ہے دل میں تو اس سے پوچھیں, کوئی اور بات دل میں ہے تو جو ہمیں تھوڑا سا اندر کے جو الجھی ہوئی باتیں ہیں, اس سے تھوڑا سا اس کو مدد سے لیں کہ فلاں چیز یہ ایسے میں سوچتا ہوں, یہ کیسی ہے, یا اس میں آپ میری کو رہنمائی کر سکے. وہ اس طرح آپ کی رہنمائی کرے گا کہ وہ آپ کو محسوس نہیں ہونے دے گا کہ اس نے کوئی آپ پر احسان کیا ہے یا اس نے آپ پر کوئی بوجھ لا دیا ہے, مشکور کر دیا ہے, احسان کا ایک وہ پشتارہ آپ کی کمر پر لا دیا ہے. تو میرا یہ مطلب تھا کہ جو اوریجنل آدمی ہے اس سے بات کرنے میں آسانی رہتی ہے. جو آگے وہ کیا آپ نے نام لیا تھا ابھی, بغل بچے, وہ مشکل ہو جاتا, مریدین جو وہ بڑے خطرناک لوگ. میر صاحب یہ آخری, اب وقت بھی ہمارے پاس کچھ کم ہے, آخری سوال پوچھتے ہوئے مجھے کچھ ڈر یہ لگ رہا ہے کہ آپ اپنا وہ مصرع نہ پڑھ دیں کہ سوال سارے غلط تھے, جواب کیا دیتا. لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ منیر شیخ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کمٹمنٹ کی, کریٹیوٹی کی ایک قیمت ہے,
اور بڑی بھاری قیمت ہے. وہ قیمت آپ نے بھی ادا کی. کیا کوئی ندامت اب جب سوچتے ہیں کہ بھئی نہ ہی کرتا میں بھی دوسروں کی طرح ہو جاتا؟ نہیں، ایسا نہیں. جو آدمی کمیٹڈ ہے، بیچ میں آتے ہیں ملال، اس سفر میں بیچ میں تھوڑا سا آدمی ملول ہوتا ہے، لیکن وہ معمولی باتیں ہیں، اس سے پھر آؤٹ گرو کرتا ہے اور آگے چلتا ہے. نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کوئی سیاسی شعور آپ کی شاعری میں نہیں ہے، یا وہ سیاست کی کوئی وہ نہیں ملتی. سیاسی شعور کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گواہی ہوتی ہے اپنے عہد کی، تو وہ گواہی آپ کی تو شاعری میں ملتی ہے، جگہ ملتی ہے. اس کے لیے غلط گواہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ جو غزل ہے، ایک غزل میں ٹیپ کا اصل میں ختم ہونے کا اس کے بعد بات کرتے ہیں. منیر صاحب آپ نے جو بات کی اسی حوالے سے آپ کا ہی شعر ذہن میں آتا ہے کہ کچھ انج ویراواں اوکھیاں سن، کچھ گل چ غم دا توک وسی، کچھ شہر دے لوگ وی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق وسی. اسی خیال کے ساتھ اسی سوچ کے ساتھ اپنے مہمان خصوصی کا، ان کے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.